شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آف ایئر جب بات کر رہے تھے تو میرا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے جب بھی ہم سائیکالوجی یا سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے نفسیاتی مسائل کا حل نکل رہا ہے جدید دور کے اندر, تو بڑا انٹرسٹ کا ٹاپک ہوتا ہے. لیکن ان کا صرف یہ ایک ایکسپرٹیز نہیں ہے, ماشاءاللہ ان کا جو پورٹ فولیو ہے بڑا زبردست ہے. 32 سے زائد جو کتابیں ہیں لکھ چکے ہیں, لائف کوچ ہیں, مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ کوچ بھی ہیں جو کہ 10 لاکھ سے زائد افراد کو تربیت دے چکے ہیں, اور بے شمار جو نفسیاتی علاج کے طور پہ بے شمار افراد کا نفسیاتی علاج بھی کر چکے ہیں بذریعہ ہپنوسس اور NLP کر کے. یہ کیا ہے ٹریٹمنٹ, طریقہ علاج کیا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی ان کی جو بکس ہیں یا امت مسلمہ کے مسائل ہیں, بین الاقوامی مسائل ہیں, ینگسٹرز کے حوالے سے جو ان کی فکری سوچ ہے اس میں جو ایک کولیپس نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے بہت ووکل ہیں اور ٹریننگز بھی دے چکے ہیں. ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ زبردست, گریٹ. آپ کو پیام رمضان میں خوش آمدید. پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے, اتنا زبردست سیٹ اپ. تھینک یو, دیٹس سو کائنڈ آف یو. ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ کا پورٹ فولیو دیکھتی لیکن ہماری انفارچونیٹلی آف ایئر صرف ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوئی. میں چاہوں گی ذرا اپنا یہ جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں, یہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کی پروفائل میں. ایسے ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ وہ کام کروں جو کوئی اور نہیں کرتا, تو جب میں نے مارشل آرٹس کا آغاز کیا تو میرے علاقے میں, میرے خاندان میں, میرے شہر میں آئی ایم دا اونلی ون. یوگا سٹارٹ کیا تو میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا. ٹریننگ کی فیلڈ میں آیا تو میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا. اسی طریقے سے پرسلار علوم سمجھا گیا تھا, ہپناٹزم پتہ نہیں ذہن کو قابو کر لیتے ہیں, NLP کیا ہوتی ہے, لوگ آگ پہ چلتے ہیں, میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی, لوگ آگ پہ چل رہے ہیں, کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے. تب میں نے انہیں ایکسپلور کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں کہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین اور آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. دراصل وہ مسخر کرنے کی صلاحیت یہاں رکھی ہے. اگر آپ نے اسے مسخر کر لیا تو کائنات آپ کے سامنے زیر نگیں ہو جاتی ہے. تو بس اسی پر کام کیا, مائنڈ کے اوپر کام کیا, لوگوں کو بتایا, سمجھایا, سکھایا, نتیجتاً آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. کیا بات ہے, زبردست. یہ جو ہپنوسس اور ہم دوسرے طریقہ علاج کے حوالے سے بات کریں, میری انڈرسٹینڈنگ میں ایک یہی چیز تھی کہ جی ہم جب جاتے ہیں, اگر آپ کو سائیکولوجیکلی کوئی چیز ہے تو آپ ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, تھیراپی لیتے ہیں, کنسلٹ کرتے ہیں, اور اس کے بے شمار سیشنز ہوتے ہیں. یہ ہم نے بات کی. ذرا ہمیں ہپنوسس کے تھرو بتائیں کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہپنوسس جو ہے ایک تو یہ فاسٹسٹ وے ہے, جہاں پہ ایک ریگولر کنونشنل سائیکالوجی میں آپ کو 30 سے 50 تک سیشن لینے پڑتے ہیں, بالکل, تب جا کے کسی حد تک بیٹرمنٹ آتی ہے, اور 60-70% تک سکسیس ریٹ ہے. جبکہ ہپنوسس میں عمومی طور پر 1 to 6 سیشنز میں کلائنٹ 96% ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی جو سکسیس ریشیو ہے وہ +96 اور بعض معاملات میں 98% تک ہے. دوسرا, اس میں آپ نا اس کے زخموں کو نہیں کریدتے کہ اچھا کیا ہوا تھا, کس نے کہا تھا, اچھا گھر میں ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اب اس کے زخموں کو کریدتے ہیں نا جب, وہ اور زیادہ دکھ میں, ٹراما میں چلا جاتا ہے. ہم ہپنوسس میں ان تمام چیزوں کو بائی پاس کرتے ہیں, اس کی فیلنگز کے اندر جاتے ہیں, دماغ میں جا کے فیلنگز کو چینج کر دیتے ہیں. وہ متعلقہ واقعہ یا متعلقہ شخصیت یا متعلقہ الفاظ اب اس سے اریٹیٹ نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر ڈپریشن, انگزائٹی کا معاملہ ہے تو ہم اسے سمجھانے کی بجائے جس وجہ سے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی یا خوف پیدا ہو رہا ہے وہاں جا کے اس سوئچ کو آف کر دیتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے ہپنوسس, وہ جس سے بھی آپ نے اپنی کنورسیشن کا آغاز بھی کیا کہ نارملی لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں دماغ قابو میں کر لیتے ہیں, آپ چلے گئے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اور کس طرح سے یہ چیز؟ جو عام فہم زبان میں بتاتا ہوں, عام فہم زبان میں یہ کہتے ہیں, سائیکالوجی کے حساب سے بتا دوں کہ 10% آپ کا شعور ہے, کانشیس مائنڈ, 90% آپ کا انکانشیس ہے. ہم سب کے سب جو معاملات کر رہے ہیں وہ کانشیس مائنڈ سے 10% پہ کر رہے ہیں, مگر اس کی وجوہات 90% میں ہیں. اچھا, بالکل. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دماغ کے کریٹیکل فلٹرز کو ڈاؤن کرتے ہیں, آپ کے سب کانشیس یا انکانشیس میں چلے جاتے ہیں. وہاں جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو یا بدل دیتے ہیں یا ان کی انٹینسٹی کم کر دیتے ہیں یا انہیں ایک نیا رخ دکھا دیتے ہیں. بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے اصل ٹاپک کی طرف بھی آ سکیں. بالکل. اچھا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 5-6 سال کا, 7 سال کا, ویسے بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پہ ایک مکڑی رینگ رہی ہے. وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے کہ وہ ٹنگلنگ سینسیشن ہے, کتنا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے اسے, وہ انجوائے کر رہا ہے. یکدم ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے یہ, وہ چیخ مارتی ہے, یہ کیا کیا, اور زور سے جھپٹا مار کے وہ مکڑی پرے کرتی ہے. اب 6-7 سال کا بچہ سیکھتا ہے, یہاں پر اس نے ایک بیہیویئر لرن کیا کہ مکڑی اگر ہاتھ پہ بیٹھے تو ڈرا جاتا ہے, چیخ ماری جاتی ہے, انجوائے نہیں کیا جاتا. حالانکہ مکڑی نے کچھ نہیں کرنا تھا,
مگر بچے نے ماں کی چیخ اور اس کے خوف زدہ لہجے سے یہ سیکھ لیا کہ اسے ڈرنا ہے. اب اس کے دماغ میں یہ گرا بیٹھ کہ جب بھی وہ مکڑی کو دیکھے گا وہ ڈرے گا. بالکل صحیح ہے. اب وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا, وہ 1000 دفعہ سمجھائے گا, مگر لاشعور میں وہ جڑ بیٹھ چکی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے لاشعور تک ایکسیس لینی ہے. ایج ریگریشن, ماضی میں جانا ہے اس کے ماضی میں, اس وقت جس وقت ماں نے چیخ ماری تھی, ہم نے اس آواز کو کم کر دینا ہے, بلر کر دینا ہے, یا ماں کو سین سے آؤٹ کر دینا ہے کہ دوبارہ کہ مکڑی کو وہ دیکھے تو واقعہ اسے یاد نہ آئے. راستے میں ایک دیوار بنا دینی ہے ہم نے. تو اب جب دوبارہ مکڑی آئے گی اس کا دماغ اسے وہ میموری ریکال نہیں کرنے دے گا. جب میموری ریکال نہیں ہوگی تو وہ چیخ نہیں مارے گا. لیکن دیکھنے میں جتنا سادہ ہے, کرنے میں اتنا مزہ بھی آتا ہے. مشکل ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں. 1 سے 6 سیشن میں معاملات حل ہو جاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ ابھی ہمیں میں آپ کی پورٹ فولیو یا پروفائل کے حوالے سے پڑھ بھی رہی تھی, آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے, اور ظاہر ہے آپ ہماری زیادہ تر آبادی ینگسٹرس پر مشتمل ہے, لیکن انفارچونیٹلی ود ٹائم چیزیں بڑی کمپلیکیٹ بھی ہو رہی ہیں فار ینگ پیپل. جو فکر ہے, سوچ ہے, اس میں بہت سارے چینجز آ رہے ہیں, اور وہ چینجز اچھے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. میں اپنے کئی پروگرامز میں ایک فکرہ بولتا ہوں, اسی کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں میں, اس لیے کروں کہ ویور پریشان نہ ہو جائے کہ یہ باتیں کتنی دفعہ سنیں گے, مگر اس چینل کے ویورز ڈفرینٹ ہوں گے. ہم اس وقت گزشتہ 1000 سال کی سب سے خطرناک جنگ لڑ رہے ہیں, گزشتہ 1000 سال کی. اس جنگ کو خطرناک میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو جنگ سے معافی دے دی جاتی تھی کہ یہ غیر حربی ہیں, انہیں کچھ نہ کہو. ہمارے دشمن نے فضاؤں میں ہمیں آزما لیا, پانیوں میں آزما لیا, پہاڑوں پہ آزما لیا, غاروں میں آزما لیا, میدانوں میں آزما لیا. جب انہیں پتہ لگا کہ ان جگہوں پر انہیں شکست نہیں دی جا سکتی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میدان جنگ بدلا جائے. تو میدان جنگ کیا ہوگا؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ میدان جنگ اس نسل کی عورتوں اور بچوں کے ذہن ہوں گے. قلب و نظر کی جنگ ہوگی جس میں مائک اور کیمرے کا استعمال کیا جائے گا, بارود کا استعمال کم کیا جائے گا. یہ نظریات اور عقائد کی جنگ لڑی جائے گی. جب آپ نے ایک آدمی کے نظریات ہی بدل ڈالے, عقائد بدل ڈالے, روح محمد نکال دی اس کے اندر سے, اس کے بعد آپ کو اس پہ بارود برسانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب وہ آپ کا فکری اور نظریاتی غلام بن گیا, اس کا کام ہے صرف اطاعت کرنا. وہ سوال نہیں اٹھائے گا, وہ سود کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا, وہ فیشن انڈسٹری پہ سوال نہیں اٹھائے گا, وہ ولگیرٹی پہ سوال نہیں اٹھائے گا, پورنوگرافی پہ سوال نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا فکری غلام ہے. وہ سمجھتا ہے کہ معیشت یہی ہے, دنیا یہی ہے, میڈیا یہی ہے. جب وہ سوال اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا تو لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہمارے جوان کو نشانہ بنایا گیا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر کے اسے مغرب کا فکری اور نظریاتی غلام بنانے کی کوشش شروع کی گئی. اور بدقسمتی سے ہماری این جی اوز کے ساتھ ساتھ ہمارے بے شمار تعلیمی ادارے ان کے اعلی کار یا سہولت کار بن کر کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیج کے سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں. پھر وہی بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, پھر اولڈ ہوم بننے لگ گئے. اولڈ ہوم کیوں بننے لگ گئے؟ آپ نے بچوں کو ان اسکولوں میں تربیت دلوائی ہے جہاں بتایا گیا کہ ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے, فیملی کی اکائی کی میں نہیں رکھتی. یہ وہ جنگ ہے. ویری امپورٹنٹ. اور یہ چیزیں ہم کہیں نہ کہیں بڑی نظر انداز کر رہے ہیں.